کیا مثبت سوچ واقعی زندگی بدل سکتی ہے یا یہ محض ایک فریب ہے؟ آج کے اس تجزیاتی پروگرام میں ہم نارمن ونسنٹ پیل کی 1952 کی مشہور زمانہ سیلف ہیلپ کتاب کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم اس کے حیرت انگیز آغاز، راتوں رات ملنے والی کامیابی اور اس کے گرد گھومنے والے شدید تنازعات کو کھنگالیں گے۔ تو چلے حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آخر اس کتاب نے پوری دنیا میں تہلکہ کیوں مچا دیا۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں، 50 لاکھ! جی ہاں، اس کتاب کی دنیا بھر میں 50 لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئیں، اور صرف یہی نہیں، اسے 40 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ سوچیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، یہ باقاعدہ ایک عالمی رجحان بن چکی تھی۔ اس پوری تصویر کو غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کے لیے ہم چند اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہم اس کی اشاعتی کامیابی، مثبت سوچ کے بنیادی اصولوں، ماہرین نفسیات اور مذہبی حلقوں کی جانب سے ہونے والی شدید تنقید اور یقیناً پاپ کلچر پر اس کے دیر پا اثرات کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ذرا اس دور کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1952 میں اس کتاب نے اتنی جلدی مقبولیت کیسے حاصل کر لی۔ یہ وہ وقت تھا جب سرد جنگ کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ساتھ ہی گرجا گھروں میں لوگوں کی حاضری بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ایسے میں نارمن ونسنٹ پیل، جو ایک میتھڈسٹ پادری تھے، انہوں نے پر امید رہنے کے لیے ایک انتہائی عملی اور کامیاب گائیڈ پیش کی۔ ان کا یہ فارمولہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ یہ کتاب نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر لسٹ پر لگاتار 186 ہفتوں تک چھائی رہی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پیل نے اپنے پڑھنے والوں کو ایسا کیا بتایا جس سے انہیں یہ پرسکون ذہن مل سکتا تھا؟ اس کتاب میں احساس کمتری پر قابو پانے کے لیے کچھ خاص اصول وضع کیے گئے تھے۔ پیل کا دعویٰ تھا کہ اگر ہم منفی جذبات کو ذہن سے نکال دیں تو ہم لامحدود توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ کامیاب تصور کرنا، منفی خیالات کو دبانا اور راستے کی رکاوٹوں کو کم اہمیت دینا، یہ سب ان کی اس ٹیکنیک کے بنیادی حصے تھے۔ اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے محض کوئی ہوائی باتیں یا فلسفیانہ گفتگو نہیں کی، باقاعدہ واضح اور ٹھوس مراحل پیش کیے۔ ان کے مطابق خوشی دراصل ایک انتخاب ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو پریشانیوں سے خالی کر لیں، مثبت تصورات کا استعمال کریں، تو زیادہ تر ذہنی رکاوٹیں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی دماغی پروگرامنگ تھی۔ اس پورے عمل کا ایک بہت اہم حصہ بائبل کی مخصوص دعاؤں اور حوالوں کو بار بار دہرانا تھا۔ مثال کے طور پر قارئین کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دن میں کم از کم 10 بار یہ الفاظ دہرائیں: میں مسیح کے وسیلے سے سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اس مشق سے نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی شفا بھی ملتی ہے۔ لیکن ٹھہریں، تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب اس کتاب کا سامنا ماہرین نفسیات اور علمی حلقوں سے ہوا تو حقیقت کیا نکلی۔ یہاں ہمیں دو بالکل مختلف نظریات کا زبردست ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف پیل کے بڑے بڑے دعوے تھے جیسے پرسکون ذہن اور لامحدود توانائی، تو دوسری طرف RC مرفی اور البرٹ ایلس جیسے ماہر نفسیات تھے۔ انہوں نے سخت وارننگ دی کہ یہ تکنیک دراصل سیلف ہپنوسس یا خود تنظیمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انسان کی تنقیدی سوچ کو مفلوج کر دیتی ہے اور لوگوں کو ان کے اصل اور مؤثر علاج سے دور کر دیتی ہے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح بوسٹرزم کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ مشہور ماہر نفسیات مارٹن سیلیگمن نے ان طریقوں کی سخت مذمت کی۔ ان کے نزدیک جب شواہد موجود نہ ہوں لیکن پھر بھی محض سب اچھائی کی رٹ لگائی جائے تو یہ حقیقت پسندی نہیں بلکہ بوسٹرزم ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا اور منطقی ذہن رکھنے والا شخص ٹھوس شواہد کے بغیر اتنی بڑی باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ہارورڈ کے ایک محقق ڈونلڈ میئر نے تو پیل کو ایک طرح سے دھوکے باز ہی قرار دے دیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ تعلیمات لوگوں کو بااختیار بنانے کے بجائے دراصل انہیں کمزور کر رہی تھیں۔ انہیں یہ سکھایا جا رہا تھا کہ وہ اس ظالم دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے ہی نہیں ہیں، اور ان کے پاس واحد راستہ حقائق سے فرار کا ہے۔ یہ ایک بہت سخت تنقید تھی۔ اچھا، یہ تو تھے ماہرین نفسیات، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو خود مسیحی مذہبی حلقوں کی طرف سے بھی زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہم پیل اور ماہرین الہیات کے نظریات کا موازنہ کریں تو بنیادی فرق صاف نظر آتا ہے۔ ایپسکوپل چرچ کے ایک بڑے عالم جان ایم کرائم نے تو ان تعلیمات کو مکمل طور پر گمراہ کن قرار دیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ خدا کو محض دنیاوی کامیابی حاصل کرنے یا ذاتی مقاصد کے لیے ایک مشینی آلے کے طور پر استعمال کرنا بہت خطرناک ہے اور یہ مذہب کی اصل روح کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح ایک مشہور بک ریویو ایڈیٹر ایڈمنڈ فیلر نے یہ سنگین الزام لگایا کہ پیل نے لوگوں کو ایک سستی خوشی بیچی ہے۔
ان کے مطابق یہ سطحی اور دنیاوی تسلیاں خاص طور پر ان لوگوں کو زیادہ گمراہ کر رہی تھیں جو پہلے ہی ذہنی یا جذباتی طور پر پریشان تھے۔ یہ کسی بھی طرح سچی روحانیت کا متبادل نہیں ہو سکتی تھیں۔ ماہرین نفسیات اور مذہبی علماء کی ان تمام تر سخت تنقیدوں کے باوجود ہم اس کتاب کی جدید دور میں اہمیت اور پاپ کلچر پر اس کے گہرے اثرات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ اس کتاب کے حامیوں کی فہرست دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے۔ امریکی صدر آئزن ہاور، صدر نکسن، مشہور مذہبی رہنما بلی گریہم اور یہاں تک کہ بیس بال کے مایہ ناز کھلاڑی جارج فاسٹر جیسے بڑے نام اس میں شامل ہیں۔ معاشرے کے ان بااثر افراد نے اسے ایمان اور عملیت پسندی کا ایک بہترین امتزاج قرار دیا اور اپنی شاندار کامیابیوں کا کریڈٹ بھی کھلے عام انہی طریقوں کو دیا۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 1952 میں اس کتاب کی اشاعت سے لے کر 2020 میں ہالی ووڈ فلم ونڈر وومن 1984 تک یہ سفر ثابت کرتا ہے کہ یہ فلسفہ لوگوں کے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوا۔ 1950 کی دہائی میں فریڈ ٹرمپ اپنے خاندان کو پیل کے خطبات سنانے لے جاتے تھے، پھر 1990 کی دہائی میں ان کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اربوں ڈالر کے قرضوں سے نکلنے کا سارا کریڈٹ پیل کی تعلیمات کو دیا۔ یہ افکار واقعی عوامی شعور کا گہرا حصہ بن چکے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے بعد آخر میں ہم وہیں آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک طرف عوام کی بے پناہ عقیدت اور بڑی بڑی کامیابیاں ہیں، اور دوسری طرف ماہرین کی انتہائی سخت اور منطقی تنقید۔ تو کیا واقعی مثبت سوچ کی طاقت ایک کامیاب اور پرسکون زندگی کا راستہ ہے، یا پھر یہ تلخ حقیقتوں سے فرار کا ایک خطرناک مگر خوبصورت فریب ہے؟ شواہد ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔